دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں بھارت پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے بے بنیاد الزامات عائد کیے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس بریفنگ میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے مکمل اور ناقابل تردید ثبوت پیش کیے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے پہلگام واقعے کو 7 دن ہو گئے لیکن ابھی تک الزامات کے کوئی ثبوت نہیں پیش کیے گئے. 7 دن ہو گئے ہیں اور وہاں صرف زبانی جمع خرچ چل رہا ہے. ہم آپ کے سامنے بھارت کے ریاستی دہشت گردی کے مکمل ثبوت پیش کر رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا بھارت خود ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے. 25 اپریل کو بھارتی تربیت یافتہ دہشت گرد عبد المجید کو جہلم کے قریب بس اڈے سے گرفتار کیا گیا. گرفتار ملزم سے 2.5 کلو گرام وزنی بم برآمد ہوا. اس کے گھر سے انڈین ساختہ ڈرون اور 10 لاکھ روپے بھی برآمد ہوئے. اس دہشت گرد کا ہینڈلر بھارت کا ایک فوجی ہے. اس ہینڈلر کی گرفتار ہونے والے دہشت گرد سے گفتگو بھی سامنے آئی ہے. دہشت گرد کے موبائل فون سے بھارت میں ہوئی بات چیت پکڑی گئی. اس کی کمیونیکیشن بھارت میں صوبیدار سکھوندر سے ہو رہی تھی. قومی سلامتی کے معاملے پر ہم سب ایک ہیں. اتحاد کے مظاہرے پر تمام سینٹ ارکان کا مشکور ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ میں اجلاس سے خطاب. کہا کہ سینٹ میں متفقہ قرارداد کی منظوری کو تاریخ میں لکھا جائے گا. سینٹ ارکان نے بھارتی جارحیت کے خلاف بھرپور جواب دیا. پاکستان کشیدگی پر مبنی کسی بھی اقدام میں پہل نہیں کرے گا. بھارت کے ہر اقدام کا منہ توڑ جواب دیں گے. دوست ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہوں. بلوچستان کے علاقے تربت میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیس بنیاد پر آپریشن کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے تربت میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن کیا. اس دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. آئی ایس پی آر کا بتانا ہے ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھے. علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. فورسز بلوچستان میں امن و امان سبوتاژ کرنے کی کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں. کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. جنگی جنون میں مبتلا بھارت کو پھر منہ کی کھانا پڑ گئی. پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر دشمن کی دراندازی کی کوشش کو شجاعت اور پیشہ ورانہ مہارت سے ناکام بنا دیا. پاک فوج نے ایل او سی پر ایک ہی روز میں 2 بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرائے اور دشمن کو واضح پیغام بھی دے دیا. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے. لائن آف کنٹرول کے بھیمبر سیکٹر میں بھارتی فوج کی ایک بار پھر دراندازی کی کوشش. دشمن کی جانب سے جاسوسی کے لیے کوڈ کاپٹر پاکستانی فضائی حدود میں داخل کیا گیا. افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوڈ کاپٹر کو نشانہ بنا کر زمین بوس کر دیا. یہ کارروائی دشمن کو واضح پیغام ہے جسے وہ کبھی نہیں بھول سکے گا. پاک فوج نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. افواج پاکستان ہر چیلنج سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ صرف ایک کوڈ کاپٹر گرانے کا واقعہ نہیں، یہ بھارت کی ہر اس سازش کی ناکامی ہے جو پاکستان کے خلاف کرنا چاہتا ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن کو ہر بار منہ کی کھانا پڑے گی، کیونکہ پاک فوج نہ صرف ہائی ٹیک وارفیئر میں ماہر ہے بلکہ دشمن کے ناپاک ارادوں کو لمحوں میں خاک میں ملا سکتی ہے. پچھلے چند دنوں میں بھارت کی اشتعال انگیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں. پہلگام واقعے کے بعد اب دشمن نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کا بھی سہارا لے لیا ہے. پاکستانی قوم اور افواج پاکستان ایک صف میں کھڑی ہیں اور دشمن کو ہر محاذ پر شکست دینے کے لیے تیار ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے لیے ہر دم تیار ہے، کیونکہ یہ صرف سرحد نہیں، ایک نظریے کی حفاظت کا مسئلہ ہے. یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ پاکستان کی غیرت، خودداری اور آزادی کا تحفظ ہے. ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے تبدیلی آئی ہے. 2 دہائیوں کی نسبت آج کی ڈیجیٹل دنیا یکسر تبدیل ہو چکی ہے. ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹریٹ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا 11 سے زائد ممالک کے آئی ٹی ماہرین کے وفد کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈیجیٹل دنیا آج تمام شعبوں میں غیر معمولی اثر رکھتی ہے. انہوں نے کہا پنجاب میں آئی ٹی کے شعبے میں بہت ترقی ہو رہی ہے. ہونہار طلبہ کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپس دیے گئے ہیں. پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. پاکستانی نوجوان دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں. انہوں نے کہا مصنوعی ذہانت
ضمانت اور آئی ٹی میں نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت کا بڑا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں۔ یقین دلاتا ہوں آئی ٹی کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکسپو سینٹر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے۔ یہ ایٹم بم پاکستان کو کس نے دیا؟ نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ تمام سیاسی جماعتیں ایک قوم کی صورت میں افواج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ سیسا پلائی دیوار کی مانند ہماری افواج سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھارت کا خطرہ موجود ہے۔ افواج پاکستان اور ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کم از کم اجرت 37,000 کی ملنی چاہیے۔ ماضی میں اعلان ہوتا تھا لیکن عمل نہیں۔ محنت کش ملک کے ماتھے کا جھومر ہے۔ حلف اٹھایا تو رمضان المبارک میں لوگوں کا رش دیکھنا مناسب نہیں لگا۔ 30 لاکھ سے زائد خاندانوں کے مستحق افراد کو گھروں میں راشن دیا۔ ضرورت مند ہمارے پاس چل کر نہیں آئیں گے، ہم ان کے پاس جا کر مدد کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ کسی کو حکومت کے پاس نہ جانا پڑے، حکومت خود عوام کے پاس جائے۔ 12.5 لاکھ خاندانوں کو راشن کارڈ دینے جا رہی ہیں۔ محنت کشوں کو راشن کارڈ میں ماہانہ 3,000 روپے ملیں گے۔ 40,000 کارکنوں کو بھی راشن کارڈ دیے جائیں گے۔ خبر یہ ہے کہ اٹاری بارڈر پر بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستانی سفارتی عملے سے بدتمیزی کی گئی۔ بھارتی جارحیت اور پہلگام واقعے پر بے بنیاد الزامات کے بعد واہگہ کے راستے بھارتی شہریوں کی واپسی اور پاکستانی شہریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کے دوران اٹاری بارڈر پر بھارتی فوج اور پولیس کی موجودگی میں انڈین صحافیوں نے پاکستانی عملے سے تکرار کی۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی ہائی کمیشن کے عملے کی واپسی پر واقعہ پیش آیا۔ پاکستانی عملہ اٹاری بارڈر پہنچا تو عملے سے پاسپورٹ لے لیے گئے۔ پاک بھارت کشیدگی میں بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ حالیہ صورتحال میں بھارت کی جانب سے پاکستان پر سائبر حملے بھی کیے جا رہے ہیں۔ وزیر آئی ٹی شیزا فاطمہ کے مطابق بھارت کی جانب سے مختلف وزارتوں کی ویب سائٹس پر سائبر حملے ہوئے، تاہم پاکستانی آئی ٹی ماہرین نے بھارتی سائبر حملے ناکام بنا دیے۔ شیزا فاطمہ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کے میدان میں پاکستانی نوجوان بھارت کا زبردست مقابلہ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان کا ٹاپ ٹیئر ممالک میں ہوتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی میں پاکستان کا شمار امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک میں ہوتا ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $108 ملین کی اضافی فائنینسنگ کی منظوری دے دی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے $108 ملین کی اضافی فائنینسنگ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ عالمی بینک کے مطابق رورل پروجیکٹ کے لیے $78 ملین کی منظوری دی گئی۔ اس منصوبے میں منڈیوں اور ملازمتوں تک رسائی کو بہتر بنایا جائے گا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے پختونخوا انٹیگریٹڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے $30 ملین کی منظوری دی گئی۔ اس منصوبے سے صوبے میں قدرتی مزاحمت کو مضبوط بنایا جا سکے گا۔ عمر ایوب وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ سندھ تو دور کی بات، عمر ایوب بانی پی ٹی آئی سے ہی سچے نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کے بیان پر سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا رد عمل، کہتے ہیں مختلف اوقات پر عمر ایوب پارٹی اور وفاداریاں بدلتے رہتے ہیں، اب پی ٹی آئی میں اپنا گروپ بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ عمر ایوب جیسے پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران مسلسل دعاگو ہیں، بانی ہمیشہ جیل میں رہیں اور وہ اپنی دکان چمکاتے رہیں۔ خبر یہ ہے کہ اربوں روپے کی جعلی الاٹمنٹ، سی ڈی اے کی کرپشن اور بدعنوانی میں ملوث 5 افسران کی عبوری ضمانت خارج کر دی گئی۔ ایف آئی اے اینٹی کرپشن اسلام آباد سرکل نے گرفتار کر لیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اسلام آباد سے این ٹی این نیوز کے نمائندے راجہ اسرار سے جانتے ہیں۔ راجہ اسرار، مزید کیا پتہ چلا ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، اسلام آباد وفاقی ترقیاتی ادارے سی ڈی اے کے 5 افسران اربوں روپے کے کرپشن و بدعنوانی پر ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد نے گرفتار کر لی ہیں اور جسمانی ریمانڈ کے لیے بھی رجوع کر لیا گیا ہے۔ 43 بوگس پلاٹوں کی الاٹمنٹ کرنے والے گرفتار ملزمان میں اصغر علی، راجہ شعیب ملال، تیمور احمد، عنایت اللہ اور آفتاب احمد اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے افسران ہیں۔ غیر قانونی الاٹمنٹ سے 1 ارب قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے گرفتار افسران نے E11 I14 اور D13 میں 43 بوگس پلاٹ جعلی متاثرین ظاہر کر کے
الاٹ کیے تھے۔ ملزمان کے شریک دیگر افسران کی بھی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملزمان کی اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد سے عبوری ضمانت منسوخ ہونے پر گرفتار کیے گئے ہیں، جن کے خلاف ایف آئی اے اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج ہے۔ قبل ازیں بھی 4 افسران گرفتار ہو چکے ہیں، جبکہ 40 سے زائد افسران مقدمہ میں نامزد ملزم ہیں، لیکن تاحال گرفتار نہیں ہو سکے۔ جی بہت شکریہ راجہ اسرار آپ کا۔ پنجاب میں شہری اور دیہی ترقی میں ایک نئے باب رقم ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں 59 بڑے شہروں میں سیوریج، سڑکوں اور پارک سمیت کئی منصوبوں کی منظوری دے دی گئی ہے۔ دیہاتوں کے لیے بھی تاریخی اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب بدلنے کو تیار، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شہری اور دیہی ترقی کے لیے متعدد منصوبوں کی اصولی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں پنجاب کے 59 بڑے شہروں میں سیوریج اور ڈرینیج کا نیا انفراسٹرکچر تعمیر ہوگا تاکہ بارش کے پانی کے فوری نکاس کو یقینی بنایا جا سکے۔ واٹر سپلائی سسٹم کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے تاکہ بجلی کے بلوں کا بوجھ کم ہو سکے۔ گلیوں کی مرمت، ٹف ٹائل بچھانا اور شہری پارک کی بحالی بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بچوں کے لیے جھولے اور اسپورٹ سہولیات کی فراہمی کی بھی ہدایت۔ دیہات کی ترقی بھی اسی ویژن کا حصہ ہے۔ ہر گاؤں میں ڈرینیج سسٹم کی بحالی، گلیوں میں ٹف ٹائل اور مرکزی قبرستان کی 4 دیواری سمیت صفائی کا جامع پلان ترتیب دیا گیا۔ دیہات کے جوڑوں کو بائیو ٹیکنالوجی سے صاف کیا جائے گا۔ ایسے مخصوص پودے لگائے جائیں گے جو گندگی اور بدبو جذب کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ نے رورل روڈ پروگرام کا بھی جائزہ لیا اور 4500 کلومیٹر دیہی سڑکوں کی بحالی کی منظوری دی۔ ہر یونین کونسل میں نیا دفتر، کونسل روم اور عوامی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ ستھرا پنجاب تاریخ کا سب سے بڑا صفائی پروگرام ہے، جسے کامیاب بنانے کے لیے عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔